الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. آواز نہیں خون اس کی جو ہے نا وہ کم ہے. الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اسی طرح سے اپنے رسول سے سوال کرو جس طرح تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے؟ بس جو شخص بھی ایمان کو کفر کے ساتھ تبدیل کرے بس یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے. حمد و ثنا خالق ارض و سما کے لیے جس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، جس کی عنایات، جس کے انعامات، احسانات بے پایہ ہیں، بے شمار ہیں، انگنت ہیں، لاتعداد ہیں، اور جس کے احسان خاص طور پر صرف ہم اپنی ذات کے حوالے سے، اپنی جان کے حوالے سے تصور ہی کر لیں کہ کس طرح سے ہماری ماں اور ہمارے باپ کے باہمی تعلق سے دونوں کے وجود سے نکلنے والے بے شمار جراثیموں میں سے ایک ایسے نطفہ کو، ایک ایسے قطرے کو، ایک ایسے جرثومے کو اس نے ہماری ماں کے رحم میں قرار عطا فرمایا. پھر اس کے مختلف مراحل کس طرح سے اس نے ہماری شکل و شباہت کو مکمل فرمایا،
کیسے اس نے ہمیں رزق عطا فرمایا، ماؤں کے رحموں میں کیسے ہمارا خیال رکھا۔ کتنے ہیں جو پیدائش کے مختلف مراحل میں نامکمل رہتے ہوئے ختم ہو جاتے ہیں ماؤں کے رحموں سے ہی۔ کتنے ہیں جو بننے کے بعد ماؤں کے رحموں میں مر جاتے ہیں، کتنے ہیں جو پیدائش کے عمل میں مر جاتے ہیں، اور کتنے ہیں جو شیر خارگی میں موت کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ اور ہم یہاں وہ بیٹھے ہیں جو ان سارے مراحل سے گزر کر اللہ کی رحمتوں سے جوان ہیں، طاقتور ہیں، صحت مند ہیں۔ اس ایک احسان کو ہی اگر ہم دیکھ لیں تو بے سبق نہیں، بے شمار ہماری زبان سے خود بخود ہی جملہ جب نکلے گا تشکر کے ساتھ الحمدللہ، تو آپ اس کی کیفیت اور اس کی کچھ حیثیت کو سمجھ سکیں۔ درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اچھا، مجھے دوران گفتگو آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے، لیکن ایک بات جو لازم ہے کہ ہم سب جانتے ہوئے بھی اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ وہ شخص انتہائی بخیل ہے، اور ایک دوسری حدیث کے مطابق اللہ نے اس پر لعنت فرمائی ہے، رسول اللہ نے اس پر لعنت فرمائی ہے، ملائکہ نے اس پر لعنت فرمائی ہے، جس کے سامنے آپ کا نام گرامی آئے اور وہ خاموش رہے، سن کر بھی آپ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ تو میں صرف اتنا چاہوں گا کہ جب میری زبان سے نبی کریم علیہ السلام کا تعارف، آپ کا نام، آپ کی کوئی صفت آتی ہے، تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے احباب، مجھے کسی نعرے کی اور کسی واہ کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن آپ کو اور مجھے ضرورت ہے کہ ہمارا شمار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں میں ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو ایک دفعہ کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہایت خوشی کی بات ہے، اور خاص طور پر یہ سن کر، جیسے استاد مکرم ارشاد فرما رہے تھے، یہاں بامقصد مجلس کا اہتمام ہوا ہے، اور اس میں مجھ سے بیشتر جو درس قرآن ارشاد فرمایا پاکستان کے نامور اور اس وقت کے تمام علماء کے سب سے بڑے عالم حضرت شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد بھی وہ تشریف لا رہے ہیں، تو درمیان میں کچھ طالب علم کی یہ بات بھی اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو فائدہ اور نفع پہنچا۔ ہمارا ایک بنیادی رویہ ہے، کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اہل حدیث ہو گئے ہیں، اہل سنت ہو گئے ہیں، تو پھر کہیں نہ کہیں یہ تاثر بھی ہمارے وجود میں پایا جاتا ہے، ہمارے رویے میں، کہ ہم سیکھنے کے عمل سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عقیدہ ٹھیک ہو گیا، نماز ٹھیک ہو گئی، تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے کچھ بھی جاننے سیکھنے کی، اور ہم سے اچھا اور بہتر کون ہے۔ اس حوالے سے، اور پھر ہمارے ہاں خاص طور پر ایک مزاج جو علماء سے دوری کا پایا جاتا ہے، ان سے آ کے سیکھنے سے لوگ کتراتے ہیں، اور اگر کہیں سوال کر ہی لیں تو سوال کے مقاصد علم سیکھنا یا علم نہیں، دین نہیں، بلکہ یا تو مذاق ہوتا ہے، یا امتحان لینا ہوتا ہے، یا پھر ایک عالم سے سوال کرتے ہیں تو اس کا موقف جاننے کے بعد پھر دوسرے سے اس کا موقف جانتے ہیں، پھر دونوں میں تقابل کرتے ہیں، دونوں میں موازنہ کرتے ہیں، اور اگر دونوں میں کوئی بات اونچ نیچ ہو جائے، مختلف آراء ہو سکتی ہیں علماء کی، اہل علم کی، کسی ایک مسئلے پر بھی، تو پھر یہ ہمارے نوجوان آج کل ماشاءاللہ چونکہ سوشل میڈیا بہت عام ہے، لہذا
دونوں کے اس تضاد کو یا اختلاف کو اپنے خیال کے مطابق رد کرنا شروع کرتے ہیں اور دونوں طرف کے علماء کی توہین کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں، یہ میں اپنے ہاں کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی مسجد اور آپ کا یہ ماحول اس سے بہت ہی بہتر ہو، کہ خطیب صاحب سے، امام سے، مدرس سے سوال کیا جا رہا ہوتا ہے تو جواب دینا حق بھی خطیب کا ہے، امام کا ہے، لیکن ابھی وہ خاموش ہوتے ہیں اور مختلف آوازیں مقتدیوں میں سے بلند ہوتی ہیں، یا تو اس سوال کو ہی سنپ کر دیتے ہیں، یعنی روک دیتے ہیں، اس آدمی کی زجر و توبیخ کرتے ہیں، اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، یا پھر خود ہی جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور رویہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کبھی توفیق ہو ہی جائے کچھ پوچھنے کی تو ہمارے سوالات کیا ہوتے ہیں کہ حضرت ہمارے گھر میں اچھا خاصا نظام چل رہا تھا، جب سے یہ بہو آ گئی ہے حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، کچھ ایسا نسخہ ارشاد فرمائیں کہ یہ تو قابو میں آئے۔ عورتیں آتی ہیں تو وہ بھی سوال کرتی ہیں کہ کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ مرد قابو میں آ جائے، شوہر قابو میں آ جائے، ساس کسی طرح سے گونگی ہو جائے۔ گویا ہمارے سوالات کا تعلق دین سے نہیں ہوتا، دین سیکھنے سے نہیں ہوتا، اور ادب کے ساتھ سوال نہیں ہوتے۔ سوال اتنا اہم ہے، اتنا اہم حصہ ہے دین سیکھنے کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت ارشاد فرمائی کہ کس طرح کے سوال کرنا ہے اور کون سے سوال نہیں کرنا ہے۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر اس طرح کے سوال پیدا ہونا شروع ہو جائے نا دل دماغ میں، تو پھر رک جانا، یہ شیاطین کی طرف سے ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے کہ آدمی یہ سوال اپنے اندر پیدا کرنا شروع کر دے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے۔ پہلے شروع تو زمین سے ہی ہوتا ہے، زمین کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا، اور آخرکار ایک خوفناک حملہ الہات کا یہ ہوتا ہے کہ من خلق کذا و کذا، یہ الفاظ ہے حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آخرکار آدمی یہی سوچتا ہے، یا سوچنے پر اس کو مجبور کر دیا جاتا ہے، اس راستے پر چل نکلتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تربیت ارشاد فرمائی کہ بے تکے اور بے وجہ سوال نہیں کرنا، اور آپ نے سابقہ قوموں کی تباہی کی 3 نشانیاں ارشاد فرمائی کہ تم سے پہلی قومیں اس وجہ سے برباد ہو گئیں، کن وجوہات کی بنیاد پر؟ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا سبب تھا ان کے برباد ہونے کا؟ اور بھی بہت سے اسباب ہیں، لیکن ایک حدیث میں جو آپ نے ارشاد فرمایا کثرت السؤال، کثرت سے سوال کرنا، اور یہ سوال دین سیکھنے کے لیے نہیں، ان کا تعلق دین کے حوالے سے نہیں ہے، خواہ سوال در سوال، سوال در سوال، قیل وقال وإذاعة المال، خواہ کا بحث مباحثہ جس کا کوئی سبب نہیں۔ اب دیکھیں نا ہم کیا کر رہے ہیں، یہ عمران خان کی پارٹی کا ہے، یہ نون لیگ کی پارٹی کا ہے، یہ فلاں پارٹی کا، اور سب روزانہ انہی باتوں پہ خواہ کی گھنٹوں بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں، اللہ اکبر، بڑی سخت بات یاد آ گئی ہے کہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس بات نے جہنم میں لا ڈالا، اس جھلسا دینے والی جہنم میں تم کیسے پہنچے؟ وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، یہ پہلا جواب ہے، اور یہ ہمیں کافی لوگوں کو یاد ہوتا ہے کہ وہ بتائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور اگلا جواب کیا ہے؟ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم کھانا، یہ بھی تو یاد کریں گے۔ اور ان میں سے ایک جواب یہ ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، خواہ کی بحثوں میں پڑے رہتے تھے، ہم الجھتے رہتے تھے، بات پہ بات ہم جھگڑا نکال لیتے تھے، کہیں ہم
چھوٹے چھوٹے مسلکوں کی جھگڑے میں اتنا پڑ گئے کہ ہم نے اصل دین کو ہی فراموش کر دیا، اور کہیں ہم سیاسی جھگڑوں میں اس قدر تفریق کا شکار ہوئے کہ روز ایک دوسرے کو رگیٹتے ہیں، روز ایک دوسرے کو ذلیل کرتے اور کوئی دوسرے کی بات نہیں مانتا۔ قیل وقال، مباحثہ۔ وَإِذَا تَلْمَالِ، مال خام خواہ ضائع کرتے ہیں، جہاں لگانا تھا وہاں ہاتھ سوکھ جاتے ہیں، جہاں لگانے سے واپس ملتا ہے اور واپس دینے والا یہ کہتا ہے کہ میں اتنا دوں گا، کم سے کم 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک تو نارمل اور عام معاملات میں واپسی کا وعدہ کرتا ہے، اور کبھی کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر دینے والا، لگانے والا، میرے حوالے کرنے والا بڑی اعلیٰ نیت دے کے آئے تو میں اتنا بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا جتنا میری چاہت ہوگی۔ جہاں لگانا تھا وہاں لگانے کو دل نہیں کرتا، اور جہاں نہیں لگانا آپ دیکھ لیں کن کاموں میں خرچ کرتے ہیں اور کس قدر خرچ کرتے ہیں۔ یہ سابقہ قوموں کی تباہی کے اسباب، اور یہ جو خاص سبب ہے سوال پر سوال کرنا، کیے چلے جانا، حق سمجھ کر بھی نہ ماننے کے لیے سوال کرنا، یہ تو خالصتاً یہودیوں کا کام تھا۔ اللہ نے منع کیا ان کی طرح ہو جانے سے، اللہ کے رسول نے ان کی مشابہت اختیار کرنے سے، ان کی مماثلت اختیار کرنے سے منع فرمایا تاکہ تم ان جیسے نہ ہو جاؤ۔ اور آپ دیکھیے یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی، ان تريدون ان تسعدوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ ویسے ہی سوال اپنے رسول سے کرو؟ یہ صحابہ سے کہا جا رہا ہے، تو اگر صحابہ سے کہا جا رہا ہے، اصل میں یہ اب ہم سب سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم اہل علم سے اسی طرح سے سوال کرو؟ کیا یہ سوال ہے تمہارے؟ حالانکہ صحابہ کے سوال کیا تھے؟ اللہ، اور منع کیا اصل میں یہودیوں کی طرح سوال کرنے سے، کیونکہ یہودی کیا کرتے ہیں، بندہ قتل کر کے خود ہی قاتل پارٹی لے کر مدعی بن کر آ گئے کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتاؤ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ ایک گائے ذبح کر دو۔ اب بڑی آسان بات تھی، کوئی گائے ذبح کر دو، کوئی شرط نہیں تھی، کوئی قید نہیں تھی، کوئی رنگ، کوئی عمر، کوئی نسل، کچھ نہیں تھا۔ جب وہ ایک گائے ذبح کرو، اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس کے مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ، وہ اٹھ کر کھڑا ہو کر بتا دے گا کہ مجھے مارنے والا کون ہے۔ جو کہ مارنے والا تو مدعی تھا اور ماننا نہیں چاہتے تھے، اور نہ قاتل کا پتہ جاننا چاہتے تھے، لہذا سوال شروع ہوئے، یبین لنا ما ہی، ہمیں بتاؤ وہ کیسی گائے ہو، ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہو، نسل کیسی ہوگی، کرے گی کیا، اس طرح کی گائے کہاں سے ملے گا۔ اللہ اکبر، ایسے ایسے سوال کیے کہ ہر سوال کا جواب ملنے کے بعد آخر کار جب کوئی سوال نہیں بچا تو کہتے ہیں الآن جئت بالحق، اب تو حق لے کر آیا ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو پہلے بھی اللہ کی وحی کے ساتھ بولے، پہلا جواب بھی اللہ کی وحی کے ساتھ اور حق پر تھا، یہ ان ظالموں کو ان کے سوال ختم ہو گئے، پھر کہتے ہیں تو حق لے کر آیا، فذبحوها، پھر ذبح کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں وما قادوا يفعلون، اصل میں یہ ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، مجبور ہو گئے کہ سوال ہی ختم ہو گئے۔ یہاں بھی ایسے بے شمار لوگ جو سوال کرتے ہیں، اس لیے رفع الیدین سے متعلق سوال نہیں کرتے، اس لیے سوال نہیں کرتے کہ نبی کی سنت کا پتہ جان لیں، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ نہ ماننے کی کوئی دلیل آ جائے ہاتھ میں، اس لیے آمین کا پتہ نہیں پوچھتے، اس لیے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے متعلق سوال نہیں کرتے، حدیث جان لینے کے بعد، دین جان لینے کے بعد اصل میں نہ ماننے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا چاہتے، اس لیے سوال کرتے۔ اللہ اکبر، میں اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا کہ جیسے اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا اور صحابہ کو سمجھا دیا کہ کیسے سوال کرنا ہے، یہ ایک علمی مجلس ہے، میں اسے تقریر سے زیادہ تعلیم اور تربیت کا ایک موقع سمجھ رہا ہوں
اسی وجہ سے میں نے ایک انتہائی سنجیدہ موضوع آپ کے سامنے شروع کیا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ روٹین کی تقریروں سے آپ کو ہٹ کے لگے. اگر آنکھیں بند کر کے میں نے بھی کوئی تقریر کرنا ہوتی تو بالکل یہ موضوع مناسب نہیں تھا. یہ سمجھانے کی خاطر کہ آپ کے اندر یہ رواج، یہ مزاج پیدا ہو جائے، آپ کے اندر یہ طلب پیدا ہو جائے، یہ طلب پیدا ہو جائے کہ آپ اہل علم کے پاس بیٹھیں تو کس لیے؟ اختلافات جاننے کے لیے نہیں. یہی وجہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب صحابہ کو سکھا دیا، ان کے سوال ہی بدل گئے. ان کے سوال ہی بدل گئے. وہ سوال کیا کرتے ہیں؟ اخبرنی اخبرنی یا رسول اللہ، اخبرنی، خبر دیجیے مجھے عن الاسلام، اسلام سے بتائیے. کبھی آ کے پوچھتے ہیں ای الاسلام خیر، کبھی آ کے پوچھتے ہیں ای الناس خیر. اللہ کے رسول سب سے اچھا اسلام کیا ہے؟ سب سے اچھے لوگ کون سے ہیں؟ ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے رسول سب سے محبوب عمل کیا ہے اللہ کے ہاں؟ ای العمل افضل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سب سے اچھا اور افضل عمل کون سا ہے؟ وہ آگے سوال یہ کرتے ہیں دلنی علی عمل یا رسول اللہ اذا عملته دخلت الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو میں کروں تو جنت داخل ہو جاؤں. سوال ہی بدل گئے، کیفیت ہی بدل گئی. قرآن مجید سنتے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری ہے، فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ توجہ ہے یا موضوع بدل لیں؟ جس موضوع میں آپ کو دلچسپی ہے وہ شروع کر لیتے ہیں. توجہ ہے؟ ہاتھ اٹھائیں نا جن کو نیند آئی ہوئی ہے. کیا کریں؟ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوال کیا اللہ کے رسول علیہ السلام سے، اللہ کے نبی سے. کیا سوال کیا ہے؟ اب دیکھیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں. مزہ تو تب آئے میری بات سننے کے بعد جب کل آپ اپنے خطیب کو سوال کریں آگے کہ جناب میں قرآن پڑھ رہا تھا اور پڑھتے پڑھتے میں نے یہ جملہ پڑھا ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھا دیجیے. سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قوله تعالی، حدیث سنیے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے اللہ کے اس قول سے متعلق سوال کیا والشمس تجری لمستقر لها. آقا قرآن میں آیا ہے سورج اپنے مدار، اپنی منزل کی طرف سفر کرتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ سورج کس طرف سفر کرتا ہے؟ اس کا مستقر کیا ہے؟ ٹھکانہ کیا ہے اس کا؟ یہ کہاں جاتا ہے؟ اب سائنس کہتی ہے کہ یہ چکر لگا رہا ہے، کبھی کہتی ہے کہ زمین چکر لگا رہی ہے. ہر 100 سال بعد نظریہ بدل جاتا ہے. تو کیا آپ بھی ایسے ہی آپ کو چھوڑ دیا گیا کہ آپ کو نہیں پتا؟ سنیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مستقرها تحت العرش، اس کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے. کہاں ہے؟ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام. اب دیکھیں سوال کیا تو کیا خوبصورت بات پتہ چلی. اور آج کی سائنس ابھی اس کو نہیں مان رہی. وہ وقت بھی آئے گا انشاءاللہ جب آپ کی اولادوں میں سے لوگ اس سائنس کے اس میدان میں فتح کے جھنڈے گاڑیں گے اور وہ یہ ثابت کر دیں گے دنیا کو کہ اللہ کے عرش کے نیچے جیسے ہمارے نبی نے فرمایا ویسے ہی یہ سورج اسی مدار پہ چلتا ہوا وہاں روز پیارے نبی نے فرمایا یہ اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور پھر سے طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے. اللہ پھر سے طلوع کرنے کی اجازت دیتا ہے اور ایک روز آئے گا اس کا سجدہ قبول نہیں کیا جائے گا. اس کو دوبارہ سے مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت نہیں ملے گی. اسے کہا جائے گا اب واپس لوٹ جا جہاں سے آج غروب ہوا ہے وہاں سے طلوع ہو جا. وہ آخری دن ہوگا جو آپ نے سن رکھا ہے. سوال کرنے کا فائدہ. اسی طرح ایک اور بڑی بنیادی بات سمجھ لیجیے پھر آگے بڑھتے ہیں. سوال کیا کرنا ہے کہ حضرت صاحب ہمارے مسلک میں کیا ہے؟ کیوں بھائی یہ سوال کرنا ہے؟ حضرت صاحب ہمارے امام صاحب کیا کہتے ہیں؟ جناب ہمارے فلاں مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہ سوال کرنا ہے. امام مالک رحمہ اللہ کی مثال ہے بڑی شاندار اور میں اکثر یہ پیش کیا کرتا ہوں کہ ایک نوجوان آیا اور آ کے اس نے کہا کہ امام صاحب وضو کا طریقہ بتا دیں. کیا بتا دیں؟
آپ بھی آتے ہیں، آپ بھی اسی طرح کے سوال کرتے ہیں کہ حضرت وضو کیسے کرتے ہیں؟ اب صرف سوال ٹھیک کر لیجئے، اور جتنے لوگ بھی میری بات آپ کے ذریعے سے سنیں یا اسٹیڈیم کے ذریعے سے سنیں، اپنا سوال درست کر لیجئے، یہ مسلکی جھگڑے خود بخود صاف ہو جائیں گے۔ سوال کیا کرنا؟ امام صاحب فرماتے ہیں بیٹے تیرا سوال ٹھیک نہیں، سوال ٹھیک کر پھر میں جواب دیتا ہوں۔ اس نے پھر الفاظ گھما پھرا کے پھر کہا کہ حضرت وضو کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا تیرا سوال ٹھیک نہیں ہے، سوال ٹھیک کر۔ تیسری مرتبہ بھی اسی طرح۔ اب وہ اس کو اس سے اچھا پوچھنا نہیں آ رہا اور نہ اس نقطے پہ جا رہا ہے جس نقطے کی طرف امام صاحب متوجہ کرنا چاہ رہے۔ یہ اساتذہ کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ متوجہ کر کے پھر بات کہتے ہیں۔ فرمایا تیرا سوال ٹھیک نہیں۔ اب وہ نوجوان اس صحابی کی طرح، جیسے مجھے یاد آتا ہے شیخ صاحب کہ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے کوئی نہیں پڑھی۔ وہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ گیا، جب چوتھی مرتبہ بھی میرے آقا نے فرمایا تو نے کوئی نہیں پڑھی، تو کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے اس سے اچھی پڑھنی نہیں آتی، آپ مجھے سکھا دیں کہ کیسے پڑھوں۔ تو یہ نوجوان کہتا ہے کہ مجھے اس سے اچھا پوچھنا نہیں آتا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا چاہ رہے ہیں، آپ سوال بھی خود بتا دیں جواب بھی ارشاد کر دیں۔ فرمایا کہو، مجھ سے کہو یہ جو کہہ رہے ہو نا کہ تم بتا دو وضو کا طریقہ، تو سوال یہ کرو کہ اللہ کے رسول کیسے وضو کرتے تھے۔ سوال یہ کرو، لو اگر یہ بات شامل ہو جائے، مسئلہ پوچھنے والا دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، اور پوچھے کیا جا کر اللہ کے رسول کہاں کھڑے ہوتے تھے، اللہ کے رسول کیسے پاؤں کھولتے تھے، اللہ کے رسول کہاں ہاتھ مانگتے تھے، اللہ کے رسول کیسے نماز پڑھاتے تھے، آپ رکوع کیسے کرتے تھے، آپ سجود کیسے کرتے تھے، انشاءاللہ جو بھی بتائے گا پھر وہ رسول اللہ کو بیان کر کے ہی بتائے گا، اور جب وہ رسول اللہ کو بیان کر کے بتائے گا تو نماز ایک ہو جائے گی، یہ 4 5 7 10 نمازیں نہیں رہیں گی، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے خانپور میں ایک کانفرنس میں یہ بات کہی، اور جب میں 2 سال بعد دوبارہ وہاں گیا تو ایک بلوچ آدمی مجھ سے ملا اور اس نے کہا کہ تم نے ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا، اور آج میرا پورا خاندان اللہ کے فضل و کرم سے صحیح عقیدے پر کھڑا ہے اور صحیح نماز کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ ہم نے جا کے تب یہ پوچھا اللہ کے رسول نے کیا حکم دیا، کیسے نماز پڑھی، تو بات وہی تھی جو تم کہتے تھے۔ ایک ہی بات نکلے گی نا، مسئلہ یہ حل ہو جائے۔ امام صاحب فرماتے ہیں سوال کرو کہ اللہ کے رسول کیسے وضو کرتے تھے۔ اب بچے کے دل میں یہ سوال آیا کہ میرے سوال میں کیا مسئلہ تھا، مجھے پتا تھا کہ آپ حدیث کے امام ہیں اور آپ نے رسول اللہ کا عملی بیان کرنا ہے، اس سوال میں کیا مسئلہ تھا؟ فرمایا بیٹے جب تم مجھ سے کہہ رہا تھا نا کہ آپ بتا دیں، میں تمہیں بتا دیتا اور واقعتاً رسول اللہ کا عمل ہی بیان کرتا، لیکن تو آگے بیان کرتے ہوئے میرا نام لے کے کہتا کہ میں نے مالک ابن انس سے پوچھا تھا وضو کیسے کرتے ہیں، مالک نے مجھے بتایا کہ وضو ایسے کرتے ہیں۔ مالک اللہ کے دین میں سند نہیں ہے، اللہ کے دین کی حیثیت نہیں رکھتا، اللہ کے رسول تک پوچھنے کے لیے جب تم مجھ سے آ کے پوچھو گے کہ اللہ کے رسول کیسے وضو کرتے، تو میں بھی بیان کرتے ہوئے پہلی بات یہ کرتا کہ میں نے فلاں تابعی سے سنا، اس تابعی نے فلاں صحابی سے سنا، اس صحابی نے پیارے رسول کو دیکھا، یوں تم میرے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے، بیان کرتے ہوئے تم کہتے میں نے مالک سے سنا تھا، اس نے یہ کہا، میں نے فلاں تابعی سے سنا، فلاں صحابی سے سنا، اور یوں رسول اللہ کو دیکھا۔ جب تک رسول اللہ اس سند میں نہیں آتے یہ دین ہو سکتا۔ اللہ تو سوال جاننے کے لیے، عمل کے لیے، کام نہ کرنے کے لیے سوال نہیں، عمل کرنے کے لیے سوال کیجئے۔ مثلا ابھی میں راستے میں شیخ صاحب کو اپنی مسجد کا کوئی واقعہ بتا رہا تھا، ایک صحابی آیا اور آ کے نبی کریم علیہ السلام سے کہنے لگا یا رسول اللہ، اب میں نے ایک بات آپ سے ایک ہی چیز مانگی تھی،
پھر سے کہیں اور مت شرمائیے، صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے کہا، عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی آسان سا عمل بتائیے جو میں کروں اور جنت میں چلا جاؤں. ویسے کبھی آ کے پوچھنا ہے اپنے حضرت صاحب سے، اپنے مولوی صاحب سے آ کے کہ حضرت کوئی آسان سا کام بتا. اب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تم سلام عام کیا کرو. یہ کتنا آسان کام، گویا یہ بھی جنت جانے کا سبب ہے، یہ بھی جنت جانے کا بولے. اور جو بندہ اپنے گھر جا کے گھر والوں کی داخل ہوتے ہی کہتے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ نے ضمانت دی ہوئی ہے اس کے جنت جانے کی، ضمانت دی ہوئی. گھر جا کے تو کہا سلام عام کیا، یعنی جس طرف جاؤ السلام علیکم. کس کو؟ جس کو جانتے ہو؟ نہیں، جس کو نہیں جانتے اس کو سلام عام کیا. مزاج ہوتا ہے عرض کرنے، اتنا آسان کام، کوئی خرچ نہیں ہونا. عرض کرنے لگا اللہ کے رسول کوئی اور کام بتائے. وہ یہ اسے مشکل لگا، مزاج نہیں ہے نا. مزاج آپ کو بھی کہوں تو آپ ابھی باہر نکلیں گے، آپ کو مشکل لگنا. پیارے نبی علیہ السلام فرماتے اچھا پھر کھانا کھلایا کرو. گویا کھانا کھلانا بھی جنت جانے کا راستہ ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ کھانا تو اپنا بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے، یعنی یہ کام بھی اسے مشکل لگا. اب اللہ کے رسول علیہ السلام حکیم و دانا نبی ہیں، نباغ ہیں. پیارے نبی نے محسوس کر لیا کہ اس کا مزاج کیا ہے. آپ نے فرمایا تیرے پاس اونٹ ہے؟ جی ہے. تیرے پاس مشکیزہ بھی ہے؟ جی ہے. فرمایا اپنے مشکیزے کو اپنے اونٹ پہ رکھو اور جاؤ ان لوگوں تک پانی پہنچاؤ جن تک پانی نہیں پہنچتا ہے. یعنی وہ لوگ جو پہاڑوں پہ رہتے ہیں، وہ لوگ جو کسی مجبوری میں ہیں، جن کے بچے چھوٹے ہیں، عورتیں اکیلی ہیں، ان کے لیے مشکل ہے. فرمایا جاؤ یہ کام کرو، اور اس سے پہلے کہ تمہارا اونٹ مرے اور اس سے پہلے کہ تمہارا مشکیزہ پھٹے اللہ تجھے جنت میں پہنچا دے. ساتھ یہ خبر. اب حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص گیا اور اس نے یہ کام شروع کر. اچھا پہلے دونوں کاموں کے مقابلے میں یہ مشکل ہے لیکن اس کے مزاج کے موافق ہے، لہذا وہ گیا اور اس نے جا کے پانی کا سلسلہ شروع کر دیا، پانی پہنچانا شروع کر دیا. پانی پہنچاتے پہنچاتے ہی وہ اپنے منہ سے گرا اور وہ شہید ہو گیا، فوت ہو گیا. بتائیے جنت داخل ہوا کہ نہیں ہوا؟ انشاءاللہ. یہ ایک حدیث سن کر ہمارے شہر میں ہمارے ایک نمازی بزرگ نے لاہور کے اندر 11 واٹر فلٹریشن پلانٹس نصب کروا دیے. ایک حدیث عمل کے لیے سنیں، عمل کے لیے. جب آپ عمل کے لیے سوال کرتے ہیں تو آپ کا سوال بھی مختلف ہوتا ہے اور پھر آپ اس طرف کے ساتھ اس جواب کو اپنے سینے میں جگہ دیتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کیسے روشن ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ عمل نہ کرنا چاہیں پھر وہی سوال جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو الجھانے کے لیے، بحث مباحثے کے لیے، ایک دوسرے کو تھکانے کے لیے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے. صحابہ یہ نہیں کرتے. صحابہ کیا سوال کرتے ہیں؟ اٹھائیے قرآن. یہ جو آپ کو جگہ جگہ ملتا ہے یسألونک یسألونک، یہ کون کرتے تھے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیے ہیں، یا بعض سوال جو ہیں کچھ دوسرے لوگوں نے بھی کیے، لیکن اکثر سوال ایسے ہیں جو اللہ کے رسول سے صحابہ نے کیے. یسألونک عن الانفال، شروع میں آتا ہے نا نام پارے. یہ نوجوان بچے بیٹھے ہیں، غنیمت سے متعلق سوال کیا. کر کیوں رہے تھے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے اللہ کی سنت مختلف ہے. نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں احلت لی الغنائم، میرے لیے اللہ نے غنیمتوں کو حلال کیا. اس سے پہلے کیا مزاج اور رواج تھا؟ اس سے پہلے اللہ کی سنت کیا ہے؟ جب جہاد ہو جاتا جو غنیمت آتی اس کو جمع کرتے، میدان میں رکھتے، آسمان سے آگ آتی، آگ اس
غنیمت کے مال کو وہ سونا چاندی ہے، وہ کچھ اور ہے، اس کو جلا کر راکھ کر دیتی، اللہ کے ہاں جہاد قبول ہو جاتا، یہ قبولیت کی نشانی۔ لیکن میری باری آئی، اللہ نے جو پہلے نبیوں کو شرف نہیں بخشا ہے وہ مجھے عطا کیا، ان 5 یا 7 یا 6 شرف میں سے ایک شرف یہ ہے، احلت لی الغنائم، اللہ نے میرے لیے غنیمت کو حلال کر دیا۔ لیکن کیسے ہوا؟ جب آپ نے بدر کی جنگ لڑی، غنیمت کا مال جمع ہوا، صحابہ آپ سے پوچھ رہے تھے اس مال کا کیا کریں، اللہ کے رسول کیا کرنا ہے؟ بلکہ بڑا شاندار ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ نبی پاک کے رشتہ دار بھی ہیں اور بڑے خاص صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اور ایک اور اعزاز ہے ان کے پاس۔ اس اعزاز میں شاید ہی کوئی دوسرا صحابی شریک ہو۔ نبی پاک علیہ السلام کو کوئی صحابی مخاطب کرتا تو کیا کہتا؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ جانتے ہیں سعد وہ صحابی ہے جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا سعد علم یا سعد فدا کا ابی و امی، اے میرے ساتھ تیر پر ساتھ آ جا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ ایسا کمال صحابی۔ آپ نے وہ ایک تلوار انہیں پسند آ گئی، اس کا دستہ، اس کا جو پلیٹ ہے، اس کی بڑی جنگجو آدمی، بہادر آدمی، اتنے بہادر کہ جب مدینہ میں آپ ہجرت کر کے آئے، ابتدائی دن ہے، اللہ کے رسول اسلام راتوں کو سوتے نہیں تھے، اتنا خوف تھا مکے والوں کے حملے کا۔ اللہ کے رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کون ہے جو میرا دفاع کرے، کون ہے جو میرا پہرا دے؟ آپ نبی بات کی ہے، تھوڑی دیر بعد آپ نے دیکھا اسلحے کی آواز آئی ہے، باہر اپنے چہرہ کر کے دیکھا تو حضرت سعد کھڑے تھے، بہادر آدمی۔ وہ تلوار اٹھائی اور رسول اللہ کے پاس آ گئی، یا رسول اللہ یہ مجھے دے دے۔ ابھی چونکہ حکم نہیں آیا، ابھی چونکہ حکم نہیں آیا، اور یہ بات ہم علماء کو، خطباء کو، واعظین کو سمجھنا چاہیے۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے کوئی بات پوچھتا تو جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ آ جاتا، کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ خاموش رہتے۔ ہمارے ہاں نوجوان لڑکے ہیں، اتنے بڑے مفتی ہیں، ان سے جو پوچھو ہر وقت جواب دینے کو تیار، چاہے غلط ہی رہنمائی کرے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف فرمائے، آئمہ کی مجالس میں کئی ایسے دن ہوتے ہیں جس میں سب سے زیادہ جواب ان سے جب سوال پوچھے جاتے تو ایک دن میں سب سے زیادہ جواب صرف یہ ہوتا، لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ اور کتنے ہمارے امام ہیں یہاں، ہمارے شیخ عبد المنان نورپوری رحمہ اللہ تعالی، ان کے سوال و جواب چھپے ہوئے ہیں، تو کسی سوال کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ مجھے علم نہیں ہے، مجھے علم نہیں ہے۔ آج لوگ گھبراتے ہیں یہ بات کہتے ہوئے کہ اگر میں یہ کہوں مجھے علم نہیں، میں یہ کہوں میں کسی سے پوچھوں گا، میں یہ کہوں میں اپنے بڑے استاد سے، شیخ سے جان کر بتاؤں گا، آج لوگ سمجھتے ہیں یہ توہین ہو جائے گی۔ ان سے پوچھا مجلس میں کسی نے سوال، فرمایا مجھے علم نہیں ہے۔ پھر جب وہ کتابت کی شکل میں، کتاب کی شکل میں چھپنے لگا تو نوجوانوں نے کہا کہ حضرت اب اس کا جواب لکھوا دیں یا پھر یہ سوال ہی نکال دیتے ہیں کہ اس میں تو جواب آپ نے دیا مجھے علم نہیں، فرمایا یہ ایسے ہی لکھو، سوال بھی لکھو اور ساتھ لکھو کہ مجھے علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے! ایسے ہی بے شمار اماموں سے سوال ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں، اور کوئی ڈر نہیں ان کو اس بات کا کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ لوگوں کی تربیت یہ ہوتی تھی کہ لوگوں کو پتا تھا کہ اگر انہوں نے کہا کہ مجھے علم نہیں تو واقعی یہی بات ہے۔ کچھ سال ہوئے، ایک آدمی نیا حدیث ہوا، شوق سے، اب وہ میرے اس وقت میں بھی آ جاتا مجھے لینے کے لیے جب میں ابھی جمعے کی تیاری کر رہا ہوتا تھا، تو میں اپنے نوٹس لیتا ہوں، عرصہ دراز سے میری عادت ہے کہ میں اپنے نوٹس لیتا ہوں جمعے کی، باقاعدہ الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے بیان کرنے لگا، 15-18 گھنٹے پڑھتا ہوں اور پھر جمعہ تیار کرتا ہوں، اس کے نوٹس لیتا ہوں۔ میں نوٹس لے رہا تھا، وہ آیا نیا حدیث تھا، کہنے لگا کہ آپ بھی لکھتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے لکھتا ہوں کہ مجھ پر اترتا نہیں ہے، جس پہ اترتا تھا صرف اس کو اللہ نے نہ لکھنے والا بنایا، نہ پڑھنے والا بنایا،
دلیل نقل کر کے نقال بن کے محمد رسول اللہ کی بات تم لوگوں تک پہنچاتا ہوں. میں خود لکھنے والا، میں خود گھڑنے والا نہ ہوں. میری کامیابی تو اسی میں ہے کہ میں رسول اللہ کی بات کو پڑھوں، لکھوں، اور میں غلط بیان کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ میں اوپر سے دیکھ کے سنا دوں. میری کامیابی اس میں نہیں ہے کہ میں اپنی بدی سے بھروں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مختلف لوگ آتے ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ دیکھ لینا، جب میں یہ کہہ رہا ہوں رسول اللہ کی ایک حدیث سنا رہا ہوں اور اس میں یا رسول اللہ کہہ رہا ہوں، تو رسول اللہ کون ہے؟ صلی اللہ. عرض کی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مجھے جنت جانے کا راستہ بتلائیے. جنت جانے کا جاگ رہے ہیں؟ اگر تو ڈاکٹر صاحب اشارہ کر دیتے ہیں تو میں ختم کر دیتا ہوں. میں تو ایسے ویلا ہو کے سکون نہ بیان کرنا ہوں. اور ابھی تو بات شروع ہوئی. ویسے آپ کے لیے میرا خیال ہے بریانی بھی بن رہی ہے. کیا پوچھا اس نے؟ مجھے جنت جانے کا راستہ بتلائیے. جاننا چاہتے ہیں آپ بھی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. اب اہل حدیث کی طویل گنڈا دم درود جھاڑ پھونک شروع ہو گئی. اور اہل حدیث مولوی بھی جب تمیز لکھتا ہے نا، اور میں بڑے بڑے نام جانتا ہوں، الو کا خون منگوا کر لکھتے ہیں اللہ سے ڈرو، یہ کاروبار بند کر دو. وہ حدیث بھول گئے من علق تمیمۃ فقد اشرک، جو تمیز لٹکائے وہ شرک کرتا ہے. بھول گئے. اب اس کے ہیلے نکالتے، بہانے نکالتے کہ بازو کے ساتھ باندھ دو، تو بازو کے ساتھ نہیں لٹکتا. یہ تعمیریں کیوں کرتے ہو؟ اللہ فرمایا لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کسی بھی طرح سے. اگر تم ذرا سا بھی نفع نقصان کسی اور کے ہاتھ میں جانتے ہو، محسوس کرتے ہو، خیال کرتے ہو اور اس بات سے ڈرتے ہو، بتاؤ شرک ہے یا نہیں ہے؟ ویسے ہمارے تو میرے تو ایک استاد سے وہ کہتے تھے جب اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے اللہ اکبر، اذان ہوتی ہے، اس کے بعد حکم کیا ہے اور یہ پیغام ہی کیا ہے؟ اللہ بڑا ہے، کاروبار بڑا. میں یہ اس سختی کا قائل نہیں، لیکن میں ایک بات پر سچ کرنے لگا ہوں کہ جب وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ اکبر کہہ کر بلایا جاتا ہے، اس کے بعد جب تم نہیں آتے تو تم کس کو بڑا جان رہے ہو؟ آپ سوچ لیں. لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. وَإِنْ عُذِّبْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تجھے عذاب دیا جائے، کتنا عذاب ہمیں کبھی دیا گیا؟ ہمیں کوئی زندہ جلا سکا؟ ہم نے دھکے کھائے ہیں. آپ میں سے بھی بزرگ ہوں گے، میں نے نہیں کھائے. آپ باندھتے تھے، کھلوا دیتے تھے، مسجد سے دھکا دے دیتے تھے. عید والے دن ایک ہی خاندان تھا، عید والے دن دھکے دے کر کہتے تھے جاؤ یہاں عید نہیں پڑھ سکتے، ساتھ پیچھے کھڑے ہو کے بھی نہیں پڑھ سکتے. آپ میں سے بھی بات ہوتی کہ انہوں نے یہ وقت دیکھا ہوگا. لیکن اصل میں جنہوں نے عذاب برداشت کیے، جن کو بھونا جاتا تھا، ان سے کہا تھا لا تشرک باللہ شیئا وَإِنْ عُذِّبْتَ، اور ایک حدیث میں وَإِنْ قُتِلْتَ، اگر تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ، اپنے والدین کی جنت جانا چاہتے ہیں نا،
تو اپنے والدین کی اطاعت کرنا. اور میں یہ جان بوجھ کر یہ حدیث بیان کرنے لگا کیونکہ اس میں ایک نئی بات ہے آپ کے لیے. اپنے والدین کی اطاعت کرنا. وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ, اگر وہ تجھے تیرے مال سے نکال دیں, تیرے مال سے, وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ, تیرے مال سے نکال دیں. کس کے مال سے؟ ایک تو وہ ہے جو ان کی طرف سے تجھے ملا, جو انہوں نے کمایا یا ان کی وراثت کے طور پر تمہیں منتقل ہوا. ایک وہ ہے جو تو کماتا ہے, جس پر فخر کرتا ہے نا, میں اتنے سال پائے گا, میں نے کمایا, میں نے گھر بنایا, یہ سب کچھ میرا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت جانا چاہتا ہے تو جو تو نے کمایا تیرا مال ہے اس سے تجھے نکال دیں, حتیٰ کہ تیری دکان سے تجھے کہیں تو اٹھ جا, تیرے مکان سے کہیں تو نکل جا. اطیع والدیک, اپنے والدین کی اطاعت کرنا. بتائیں ذرا, باپوں کو گھورنے والے, مرضی کی زمین نہ ملے تو ان پر الزام لگانے والے ہیں, باپوں پر ماؤں پر الزام دھرنے والے کہ تم فلاں کو زیادہ پسند کرتی ہو, مجھے کم چاہتی ہو. ماں باپ کا حق کتنا ہے, اگر تیرے مال سے تجھے نکالتے, تیرا سب کچھ بھی لے لیں, پھر بھی ان کی اطاعت کرنا اگر جنت جانا چاہتے ہو. تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی اللہ اکبر, اور یہ اس سے بھی اہم بات ہے, وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا, جان بوجھ کر نماز, جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑ. جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا, کہ جب تو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے, وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ, جو آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اللہ اپنا ذمہ ہی اس سے اٹھا لیتا ہے, اللہ کا تعلقی کا اعلان کر دیتا ہے. یہ جیے مرے اس کے ساتھ کچھ بھی ہو, اس کے ساتھ اللہ کا کوئی واسطہ, جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا. اسی طرح سے ایک شخص آیا, اس سے آگے سوال کیا, اَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, ہم بھی اپنے حساب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں آدمی کیسا ہے, فلاں اس کے ساتھ کاروبار کرنا ہے, اس کے ساتھ رہنا ہے, اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, یہ کیسا ہے. اور ہمارے اپنے معیارات ہیں, ہمارے خیال کے مطابق اگر وہ ہمیں کھانا کھلاتا ہے, ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, چلتا پھرتا ہے, پھر وہ بڑا اچھا ہے. کوئی نیکی کا کام کرتا ہے, نہیں کرتا, ہماری دوستی اس کے ساتھ کسی اور مفاد پہ ہے, کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ ہے, اور وہ بھی ظاہر ہے اسی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اب اس آدمی نے کتنا شاندار سوال ہے, اَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ یا رسول, اللہ کے رسول سب سے اچھے لوگ کون سے, اور آپ نے کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا. اللہ کے رسول کو اللہ نے خاص نعمت اور خاص عظمت اور عزت سے نوازا ہوا ہے کہ آپ کی بات انتہائی چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کے مفاہیم, اس کے معانی بہت وسیع ہوتے ہیں. جوامع الکلم عطا فرمایا من طال عمره وحسن عمله. اچھے لوگ کون سے ہوں گے؟ فرمایا جن کی عمریں لمبی ہوں, اور عمر لمبی ہوتی جائے تو کام بھی اچھے ہوتے جائیں. عمر لمبی ہو, کام اچھے ہوں, عمل اچھا ہو. اگر عمل اچھا نہیں, لمبی عمر ہے, جیسے جیسے بوڑھا ہوا اور خرابیاں. اب تو معافی مانگنے کا وقت آ گیا نا, اب تو تجھے تیرے وجود نے بتا دیا کہ تو جا رہا ہے, پتہ چل گیا. جو جوانی کا ایک روب, ایک ذوق تھا, ایک غرور, ایک فخر تھا, وہ ختم ہو گیا. کتنی ساری چیزیں جو کل تو پسند کرتا تھا آج تو اسے کھائی نہیں جاتی. کتنی چیزیں جو کل تو پہننا چاہتا تھا آج تو اسے پہنی نہیں جاتی. کتنی چیزیں ہیں جو کل تو چاہتا تھا مل جائے, آج ملی ہوئی ہیں تو ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. آج کیا کرنے کا وقت تھا؟ عمر لمبی مل جائے تو اللہ کی نعمت سمجھے,
اور پھر واپس آئے اللہ کی طرف. من طال عمرہ وحسن عملہ, اس کا عمل اچھا ہو جائے. اس نے اگلا سوال کیا, ای الناس شر یا رسول اللہ, پیارے آقا پھر بتا دیں برے لوگ کون سے, برے لوگ کون سے؟ فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ, جس کی عمر لمبی ہو جائے اور عمر لمبی ہونے کے ساتھ اس کا عمل بھی برا ہو جائے. جوانی میں بدکار تھا تو بڑھاپے میں بھی بدکار, جوانی میں جھوٹا تھا تو بڑھاپے میں بھی جھوٹا, جوانی میں دھوکے باز تھا تو بڑھاپے میں لوگ کہتے ہیں اس کعبے سے بچو. جوانی میں لوگوں کو لڑایا کرتا تھا, بڑھاپے میں بھی لوگوں کو لڑاتا ہے, برادریوں کے اندر جھگڑے کھڑے کرواتا ہے. لوگ اس کے شر سے بچنا چاہتے ہیں. اس سے برا کوئی نہیں جس کی عمر بڑی ہو جائے اور اس کا عمل بھی برا ہوتا ہے. اب کیسے جانیں گے, کیسے جانیں گے رسول اللہ سے پوچھے بغیر؟ اسی طرح سے جب کوئی نئی بات ہوتی, جب کوئی نئی بات ہوتی, اچھا وہ کہیں میں مس کر گیا, وہ حضرت سعد کا واقعہ بیان کر رہا تھا, وہ میں ذکر کاری تو پھر میں آگے بڑھتا ہوں. پھر میرا خیال ہے ایک دو سوال اور بیان کر کے بات ختم کر دیں, کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے اور آپ کا امتحان لینا تو مقصود نہیں ہے. حضرت سعد بار بار بلاتے رہے, 3 مرتبہ آقا نے کہا کہ تلوار واپس رکھ دو. کیوں؟ کہ ابھی تو فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ اس کا کیا کرنا ہے, غنیمت. اور جب اللہ نے آسمان سے یہ پیغام اتار دیا, قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ, اے میرے نبی کہہ دیجیے ان سے کہ غنیمتیں حلال ہو گئی, آج کے بعد غنیمت اللہ اس کے رسول کا حق ہے, وہ جیسے چاہیں تقسیم کر دیں. تو اب اللہ کے رسول نے فرمایا سعد لبیک و سعدیک فداک ابی و امی, رسول اللہ حاضر. فرمایا جاؤ وہ تلوار لے کے آؤ. وہ لے کے آئے, فرمایا لے جاؤ اب یہ تمہاری ہوئی. بڑے حیران ہوئے, فرمایا اس سے پہلے نہ میری تھی نہ تیری تھی, تو مجھ سے مانگ رہا تھا, میں دے نہیں سکتا تھا, اب اللہ نے میرے اختیار میں کر دیا ہے, اب میں تجھے دیتا ہوں. یوں اللہ کے رسول نے دین سکھایا. اسی طرح ایک پہلو جو آخری عرض کر دوں پھر بات ختم کرتا ہوں, کہ جب کوئی نئی بات سامنے آتی تو صحابہ کیا کرتے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جس بات کا علم نہیں, جس بات کی خبر نہیں, جس بات کے بارے میں آپ جانتے نہیں, آپ کے سامنے وہ کام, وہ عمل, وہ معاملہ آ جائے تو آپ کا حق کیا ہے, خود فیصلہ کر لیں. حضرت علی سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے, کھانا کھانے بیٹھے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے سامنے گوشت رکھا, گوشت رکھا کھانے میں. اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پتا ہے کہ فاطمہ تو کبھی جاتی نہیں بازار, میں گوشت لایا نہیں. اب دیکھیے اس میں بڑی تربیت کا پہلو ہے, میں چن کے آپ کے لیے یہ بات لایا ہوں, تربیت کا پہلو. فاطمہ بازار جاتی نہیں, میں گوشت خرید کر لایا نہیں, گوشت کہاں سے آ گیا ہے؟ اپنے گھر والوں کے لیے آنکھیں کھلی رکھی. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بیوی ہو, اولاد ہو, بیٹا ہو, بیٹی ہو, آنکھیں کھلی رکھی. پوچھے کہاں سے آیا ہے, بیٹے کے پاس روز نئی چیزیں دیتے تو پوچھیں, میں نے تو دلائی نہیں, تم کہاں سے لاتے ہو. بیٹی کے پاس پوچھے تو دیکھیں, ماں پوچھے, باپ پوچھے, ہم نے تو یہ تحفے تمہیں لا کے کہاں سے لائے ہو. اگر آپ شروع میں سوال کریں گے تو برائیوں کے راستے بند ہو جائیں گے, اور اگر سوال نہیں کریں گے, یہ پوچھیں گے نہیں, جاننے کی کوشش نہیں کریں گے, پھر پانی سر کے اوپر سے گزر جائے گا, پھر پتہ چلے گا کون کس سے پوچھ رہا ہے. نبی کی بیٹی لگتے جگر جن کے بارے میں فرمایا فاطمہ تو بذات منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. ان سے پوچھا گوشت کہاں سے آیا, اور انہوں نے ارشاد فرمایا
کہ یہ قربانی کا گوشت تھا، میں نے سکھا کر رکھا ہوا تھا، آج پکایا ہے، اب کھا لینا چاہیے تھا، نہیں کھا رہے. کیوں؟ کیونکہ نبی پاک نے اسلام سے ایک فرمان سنا ہوا ہے کہ آقا نے فرمایا تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ اپنے پاس کوئی نہ رکھے. 3 دن سے زائد اپنے پاس، اور بولو تو صحیح پریشان ہو گئے، انہیں معلوم لگا 3 دن سے زائد کوئی جمع نہ رکھے. یہ سنا ہوا ہے سید علی کہا اللہ کے رسول نے تو یہ بات ارشاد فرمائی ہوئی، اور تم آج اتنے دنوں بعد اتنے مہینوں بعد یہ گوشت پکا کے لے آئے. کھانا وہیں رکھا کیونکہ نئی بات سامنے آئی، کھانا وہیں پڑا ہوا ہے، مزاج کہہ رہا، تربیت کرنے کی کوشش کر رہا. جب تک اللہ کے رسول علیہ السلام سے بات جان نہ لیں، آپ سے پوچھ نہ لیں، کوئی بات سامنے آئے تب تک دلیل ہاتھ میں آئے، اندھوں کی طرح عمل مت کریں. آپ کہہ سکتے تھے نبی کی بیٹی نے پکا کر دیا ہے، حلالی ہوگا. نبی کی بیٹی نہیں ہے، ان سے بڑی عورت کوئی نہیں. آج یہ گٹیا سے نام جو نت نئے اعمال جاری کرتے ہیں. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک عورت میلاد کا کوئی گانا گا رہی ہے اور کہتی ہے جاہل ہیں وہ لوگ جو ہمیں منع کرتے ہیں، ہم تو سڑکوں پہ کھڑے ہو کے ناچ کر نبی کا میلاد منائیں گے. کیا کہیں؟ وہاں سیدہ فاطمہ نے کھانا پکایا تو حضرت علی پوچھ رہے کہاں سے لائی ہو؟ بتایا کہ یہ قربانی کا ہے. قربانی کے بارے مسئلہ سنا ہوا، کھانا وہی رکھا، ایک لقمہ بھی نہیں کھایا. رسول اللہ کے دروازے پہ پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی نے کھانا پکایا، گوشت قربانی کا ہے، اتنے مہینوں بعد پکایا ہے. آپ نے منع فرمایا تھا کہ 3 دن سے زیادہ جمع نہیں کرنا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علی پھر تم نے بات والی بات نہیں سنی، وہ میں نے ایک قبیلے کے لیے ان کے آنے کی وجہ سے کہا تھا، اس کے بعد میں اجازت دے چکا کہ کلو وتصدقوا وادخروا، کھاؤ صدقہ کرو، جمع کر لو، تمہاری ثواب دید ہے، جاؤ کھانا کھاؤ، تمہارے لیے حلال ہے. جن لوگوں کو بات سمجھ میں آتی تھی. اسی طرح ایک اور بات، آپ کے ہاں یہاں عورتیں ذبح کر لیتی ہیں؟ کیوں؟ اب تو مرد کرتے ہیں، لڑکے کرتے ہیں، مرد کرتے ہیں. مجھے خون سے ڈر آتا ہے. اللہ اکبر. کوئی کہتا ہے کہ ذبح کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بالکل ٹھیک. ایک صحابی گھر میں آئے، کھانا کھانے لگے تو گوشت آیا سامنے. پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ گھر والی نے بتایا کہ یہ آپ کی لونڈی لائی ہے. قائد کو بلاؤ ادھر، کہاں سے لائی ہو گوشت؟ اب دیکھیں جن لوگوں کی آنکھیں کھلی ہوتی، جن لوگوں کی آنکھیں کھلی ہوتی، جو اپنے گھر کی حفاظت کرتے تھے، جو اپنے رزق پر نظر رکھتے تھے، پوچھا کہاں سے لائی ہو؟ اس نے کہا جی میں آپ کی بکریاں چلا رہی تھی، بکریاں چراتے چراتے ایک بھیڑیا پڑا ہے، اس نے حملہ کیا ہے، ایک بکری اٹھا کر وہ بھاگ رہا تھا، میں نے اس کے پیچھے چڑھ کے اس کو منع کر کے روک کے اس سے بکری چھین لی ہے. حملہ تو ضائع ہو گیا لیکن وہ اس کو کچھ ضائع کر چکا تھا، اگر میں چھوڑ دیتی یا گھر لاتی تو وہ مر جاتی. میں نے پتھر سے اس بکری کو ذبح کیا ہے، گوشت بنایا ہے، گھر لے آئی ہوں، یہ اس کا گوشت. اب صحابی کے سامنے ایک نئی بات ہے، نئی بات. جناب ہمارا بھائی کہتا ہے کہ ہم دلیل کے بغیر بھی میلاد منائیں. دلیل نہ بھی ہو تو نبی کا میلاد ہے، دلیل کی ضرورت نہیں ہو. نبی کا میلاد ہی تو دلیل کی ضرورت تھی. کسی اور کا مناتا تو بھاڑ میں جاتا جو مناتا. ہماری وجہ سے اپنے باپ کا اس منا، جب نبی کا میلاد منائے گا تبھی تو دلیل کی ضرورت تھی. اللہ صحابی نے کھانا وہیں چھوڑا اور رسول اللہ کے دروازے پر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے مضبوط دین، یہ ہے وہ دین جس میں کسی کی مرضی شامل نہیں. آقا اس طرح واقعہ ہوا، میری لونڈی
گوشت لائی ہے بنا کر، پوچھنے یہ آیا ہوں عورتوں کا ذبیحہ جائز ہے؟ ہاں بھائی کون دسو، ساڑھے ہاں بھی جائز ہو جائے گا؟ فرمایا جاؤ کھاؤ، عورتوں کا ذبیحہ جائز ہے۔ اب تو وقت بدل گیا، اب تو وہ چکن والا باہر آ گیا نا، وگرنہ کبھی مائیاں جو ہیں وہ مہمان کے آنے پر ککڑ پکڑے پھرتی تھی کہ کوئی مولوی مل جائے جس کو ذبح کرتے، کیونکہ مولوی نے ککڑ ذبح کرنے سے لے کے انسان ذبح کرنے تک سارا کام اپنے کھاتے میں ڈالا ہوا تھا۔ جہاں کوئی نئی بات آئی، اللہ کے رسول آخری بات عرض کرتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا عید کا، کیونکہ اس کے ساتھ ایک تربیت جڑی ہے، عید کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب عید کا خطبہ ارشاد فرما لیا تو عورتوں نے شکوہ کیا کہ ہمیں تو آواز ہی نہیں آئی، آپ نے کیا فرمایا؟ ہماری تو تربیت ہی کوئی نہیں ہو سکی۔ یعنی اتنا بڑا اجتماع تھا کہ رسول اللہ کی آواز پیچھے نہیں گئی۔ اللہ اکبر، اللہ پہنچانے پہ آئے تو 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کو حجۃ الوداع کے موقع پر پہنچا دیں، اور صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم کیا بات یاد آئی، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول اپنی اونٹنی پہ موجود خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور ہم میں سے آخری شخص بھی ایسے سن رہا تھا جیسے آپ مجھ سے ہی کلام کر رہے ہیں۔ جہاں پہنچانے پہ آئے تو 1.5 لاکھ کو پہنچا دیں، نہیں پہنچ رہی تو مدینہ میں آپ نے نماز عید ادا کی ہے، خطبہ ارشاد فرمایا، عورتوں نے کہا ہمیں سنائی نہیں دیا، ہمیں نہیں پتا چلا آپ نے کیا کہا ہے۔ میرے آقا نے کوئی ان کو ڈانٹا ڈپٹا نہیں، بلکہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر دوبارہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہاں رکیے ذرا، عورتیں کہاں تھیں؟ بولو کہاں تھی؟ عید کے اجتماع میں، عید گاہ میں، میدان میں عید گاہ میں عید پڑھنے آئی تھی۔ اب ساتھی کہتے ہیں کہ نہیں عید پڑھنے نہیں جا سکتی۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ کہتے ہیں کہ وہاں بڑے مفاسد ہیں۔ بڑے مفاسد مساجد میں ہیں، عیدگاہ میں ہیں، یا سینما گھروں میں ہیں؟ بڑے مفاسد کھیل کے میدانوں میں ہیں یا عیدگاہ میں ہیں؟ اور عیدگاہ میں چوائس نہیں تھی، میرے نبی فرما گئے عورتیں آئیں عید پڑھنے کے لیے، جمع ہو کر آئیں، مل کر آئیں۔ کہا گیا آقا اگر کسی کے پاس اوڑھنی نہ ہو، فرمایا اپنی سہیلی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ مل کے آ جائے، اس کی اوڑھنی اس سے مانگ لے۔ عرض کی اللہ کے رسول کے پاس اجازت نہ ہو، کہا 2-3 دن ہو کے آ جاؤ۔ پھر فرمایا وہ بھی آئیں جن پر نماز ساقط ہے، یعنی حیض میں ہیں، عید نماز نہیں پڑھے گی، خطبہ سن سکتی ہیں، دعا میں شریک ہو سکتی ہیں، کنارے پر ہو کر بیٹھ جائیں، آئیں ضرور۔ عرض کی اللہ کے رسول نے کچھ سنائی، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں آپ نے دیگر باتوں کے علاوہ ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ عورتوں میں نے دیکھا ہے کہ تمہاری کثرت تھی جہنم میں، اور 2 بڑے سبب تھے تمہارے جہنم جانے کے۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ فرمایا ایک تم لعن طعن بڑا کرتی ہو، دوسرا تم شکوہ بڑا کرتی ہو۔ اس پر ایک انصاری عورت نے کہا یا رسول اللہ کس کا شکوہ؟ فرمایا اپنے شوہر کا شکوہ۔ اب حل کیا ہے؟ جہنم سے بچنے کے لیے حل کیا ہے؟ فرمایا صدقہ کیا کرو۔ کن سے کہہ رہے ہیں؟ عورتوں سے صدقہ کیا۔ اچھا عورتوں کا اجتماع ختم ہو گیا، عورتیں گھر کو چلی گئیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جا رہے ہیں، عید کی نماز پڑھ کے وہ بھی گھر جا رہے ہیں۔ اب دروازے پر بیگم سے ملاقات ہو گئی، عید کا روز ہے کہاں جا رہی؟ کہنے لگی یوں اللہ کے رسول نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ بات ارشاد فرمائی، اور ہم نے جب حل پوچھا تو آقا نے فرمایا کہ صدقہ کیا کرو، زکات دیا کرو، صدقہ کیا کرو۔ تو میں اپنے زیورات لے جا رہی ہوں صدقہ کرنے کے لیے، زکات دینے کے لیے۔
امیر عورت ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ امیر نہیں ہیں اتنے، یا اس دور میں کوئی ایسی صورتحال تھی کہ غربت ہے، کہنے لگے مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب کون ہے، مجھے ہی دے دو، کوئی صدقہ ہی کرنا ہے تو مجھے دے دو۔ اب یہاں فرق سمجھیے گا کہ جو عورت کا مال ہے، جو خاتون کا مال ہے، وہ اس کا مال ہے، اس کی ذمہ دار بھی وہی ہے، تو عورت کا مال کیسے بنے گا؟ پھر تم تو زمین میں حصہ نہ دو، پنڈ والے ہو، تم زمین میں حصہ نہ دو، تم بیٹیوں کو حصہ نہ دو، تم بیواؤں کا حصہ ہڑپ کرنے کی کوشش کرو، تو عورت کا مال کہاں سے بنے گا؟ اور اس کا کوئی مال ہوگا تو اس میں سے خرچ کرے گی نا۔ تم کہو کہ نہیں تمہیں کیا ضرورت، تم پھپھیوں کو مار دو، بیٹیوں کو مار دو، زمینیں بچا دو، تو اللہ کے سامنے نہیں جانا۔ اللہ نے ان کے لیے نام ہی لیتے ہوئے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تمہارا حصہ مقرر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا دو لڑکیوں کے برابر، دو بیٹیوں کے برابر۔ اب حصہ غائب کر دو، اللہ اکبر، ہے نا سخت بات۔ پروفیسر آئندہ کہیں گے نا اس بندے نے بلانا، تو کہنا نا یہ بہن دو، یہ تو سیدھا سیدھا حملہ کرتا ہے، حصہ کہاں سے آئے گا؟ خیر، انہوں نے کہا کہ مجھے دے دو، مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں۔ اب صحابیہ کے سامنے نئی بات ہے، نیا مسئلہ ہے، کیا کہ کیا عورت اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی، زکات دے سکتی؟ کیونکہ مرد اپنی بیوی کو زکات نہیں دے سکتا، اس کی ذمہ ہے، کفالت اس کی ذمہ ہے۔ مرد اپنے والدین کو زکات نہیں دے سکتا، اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو زکات نہیں دے سکتا، اپنے بھائیوں کو دے سکتا ہے، اپنی بہنوں کو دے سکتا ہے، جو اس کے ذمہ ہے، جو کفالت میں ہے، ان کو زکات نہیں دے سکتا۔ صحابیہ نے یہ نہیں کہا کہ کہنے والا عبداللہ ابن مسعود ہے جس کو نبی پاک اپنے ممبر پہ بٹھا کے قرآن سنتے ہیں، کہنے والا عبداللہ ابن مسعود ہے جس کی پٹلی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑ سے بھی وزنی ہے، کہنے والا ابن مسعود ہے جس نے ابو جہل کو قتل کر رکھا ہے، کہنے والا ابن مسعود ہے جس نے بڑا تشدد برداشت کیا ہے، کہنے والا ابن مسعود ہے جو سابقون الاولون من المہاجرین میں سے ہے، کوئی فضیلت سامنے نہیں رکھی۔ یہاں لوگ کہتے ہیں امام اعظم کی بات ہے، کیسے چھوڑ دیں؟ امام اعظم کی بات ہے، امام اعظم جیسے ساری دنیا بھر جائے تو عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی کے برابر بھی ہو سکتے۔ یہ ہے دین سمجھنے کا طریقہ۔ بیوی نے کہا ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں، پہلے رسول اللہ کے دروازے صلی اللہ علیہ وسلم دستک دی، اللہ کے رسول عید کے بعد اپنے گھر میں آرام فرمایا، دستک دی، پوچھا کون؟ جواب آیا زینب۔ اب یہ حدیث بڑی مزے کی، پوچھا کون؟ پوچھنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جواب دیا زینب۔ تو حدیث کے الفاظ اللہ کے رسول نے پوچھا ایو زینب، اور اتنی ساری زینبیں ہیں، کون سی زینب؟ کہنے لگی امرأۃ ابن مسعود، ابن مسعود کی بیوی، ابن مسعود کی۔ اچھا، یہاں ہمارے بہت سارے سخت نوجوان نوخیز مفتی ہیں جنہوں نے فتویٰ ہی لگا دیا کہ اگر عورت اپنے شوہر کا نام ساتھ لکھے تو جہنمی ہو جاتی ہے۔ حدیث سے دلیل دے رہا ہوں۔ صحابیہ نے تعارف کرواتے ہوئے کہا زینب ابن مسعود کی بیوی، اپنی نسبت اپنے شوہر سے ہوگی۔ آنے دو بھائی، آ گئی، ہاں بھائی کہو زینب کیا کہنے؟ یا رسول اللہ ایسے ایسے آپ نے خطبہ دیا تھا، آپ کے خطبے میں آپ نے یہ فرمایا کہ صدقہ کرو جہنم سے بچ جاؤ گی۔ میں صدقہ لے کر اپنے زیورات کو قربان کرنے اللہ کی راہ میں چلی تو میرا شوہر ابن مسعود دروازے پہ ملا اور مجھ سے یہ کہا کہ مجھے ہی دے دو، آپ سے پوچھنے آئی ہوں
کہ کیا میں اپنے شوہر کو صدقہ کر سکتی ہوں، اس کو زکات دے سکتی ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا جاؤ دے دو، صدقہ کر دو۔ دلیل مل گئی، سوال کرنے سے پتہ چلا کہ عورت اپنے شوہر پر صدقہ کر سکتی ہے، اپنے مال میں سے اسے زکات دے سکتی ہے، مرد نہیں دے سکتا، عورت دے سکتی ہے۔ میرے عزیز میرے بھائی، ساری گفتگو کا مقصد یہ تھا سوال کیسے کرنا ہے، کون سے سوال کرنے ہیں۔ جیسے صحابہ آ کے کہتے تھے یا رسول اللہ جنت جانے کا راستہ بتائیں، اللہ کے نبی اس عمل کی خبر دیں جو اللہ کو محبوب ہے، اس عمل کی خبر دیں جو اللہ کے ہاں نہایت افضل ہے۔ اللہ کے رسول ہمیں یہ کیا، جہاں نئی بات آتی پیارے رسول سے سوال کرتے، اور سوال ادب سے کرنا ہے، احترام سے کرنا ہے، مباحثے کے لیے، الجھنے کے لیے، لڑائی کے لیے اور مکالمے کے لیے سوال نہیں ہوتا، عمل کے لیے سوال کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔